اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رحم اللہ علی ابی بکر، حضور نے فرمایا اللہ ابو بکر پہ رحم فرمائے۔ اتنے ڈیلی سبحان اللہ میں اگلی روایت پوری نہیں کروں گا، اونچی آواز سے سیدہ صدیق اکبر کی شان بیان ہو رہی ہے، اور مومن جب صدیق اکبر کی شان سنتا ہے تو چہرہ کھل اٹھتا ہے۔ رحم اللہ علی ابی بکر، اللہ ابو بکر پہ رحم فرمائے۔ پیارے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کی آقا آپ دعائیں کر رہے ہیں ابو بکر کے لیے، کیسی دعائیں کر رہے ہیں؟ اللہ رحم فرمائے، کس وجہ سے رحم فرمائے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زوجنی ابنتہ، اللہ ابو بکر پہ رحم فرمائے، اس نے اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، پہلی روایت میں نے آپ کو سنائی کہ جو انہوں نے 3 خواہشات بیان کی۔ پہلی خواہش تھی ان یکونا ابنتی تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میری یہ خواہش ہے کہ میری بیٹی کا نکاح رسول اللہ سے ہو جائے۔ تو حضور فرما رہے ہیں اللہ ابو بکر پہ رحم فرمائے، اس نے اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کیا۔ دوسری، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَحَمَلَنِي إِلَى دَارِ الْحِجْرَةِ، فرمایا اللہ ابو بکر پہ رحم فرمائے کہ اس نے ہجرت کی رات مجھے اپنے کندھوں پہ اٹھایا، مجھے اپنے کندھوں پہ اٹھایا۔ کسی نے مجھے کہا چشتی صاحب، میں کہا جی، کہتا ہے مدینے میں وہ منظر دیکھا، پڑھا تو ہوگا؟ میں نے کہا ہاں بالکل پڑھا، کون سا منظر کی بات کر رہے ہو؟ کہتا جب حضور علیہ السلام کے کندھوں پہ حسنین کریمین تھے۔ میں نے کہا بالکل، میں تجھے شان اہل بیت سناؤں، موقع ملے تو تمہیں سناؤں گا، آجا میدان کے اندر۔ کہا کتنا پیارا وہ منظر تھا جب حسنین کریمین حضور کے کندھوں میں تھے۔ میں نے کہا بڑا پیارا منظر تھا۔ میں نے کہا ارے نادان، وہ منظر بھی تو دیکھ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیارے ابو بکر صدیق کے کندھوں میں تھے، وہ منظر بھی تو دیکھنا جب صدیق اکبر کے کندھوں پہ رسول اللہ تھے۔ ان کو تو مانتا ہے نا، جو حضور کے کندھوں پہ تھے تو اسے کیوں نہیں مانتا کہ جو خود صدیق کے کندھوں پہ ہے، اسے بھی ماننا۔ کہا وَحَمَلَنِي إِلَى دَارِ الْحِجْرَةِ، اللہ ابو بکر پہ رحم فرمائے کہ ہجرت کی رات اس نے مجھے اپنے کندھوں پہ اٹھایا۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَأَعْتَقَ بِلَالًا مِّن مَّالِهِ، اللہ ابو بکر پہ رحم فرمائے کہ اس نے اپنے مال سے بلال رضی اللہ عنہ کو آزاد کروایا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ، یہ جمعے کے اوپر یہی موضوع تھا، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا عشق۔ میں پھر تھوڑا سا ریپیٹ کرنے لگا ہوں، حضور نے یہ بڑی پیاری دعا فرمائی ہے اللہ ابو بکر پہ رحم فرمائے کہ اس نے اپنے مال سے حضرت بلال کو آزاد کروایا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خریدنے کے لیے جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے امیہ بن خلف کے پاس اور جا کے کہا ہاں یہ غلام مجھے دے دے، سادہ لفظوں میں کہہ دیتا ہوں، مثال کے طور پہ اس نے کہا 100 روپے کا دیتا ہوں، مثال کے طور پہ 100 روپے کا دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے لے آ، 100 روپیہ لے لے۔ اس نے سوچا ہوگا، ایسے الفاظ موجود ہیں، صرف مثال سے سمجھانے کے لیے یہ بات کر رہا ہوں۔ اس نے کہا نہیں 500 کا دوں گا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے 500 لے لے۔ اس نے کہا نہیں 5000 کا دوں گا۔ فرمایا ٹھیک ہے 5000 لے لے، یہ غلام مجھے دے دے۔ اس نے کہا نسبات نامی جناب جو تمہارا غلام ہے حسین و جمیل وہ بھی مجھے دے دے۔ آپ نے فرمایا وہ بھی لے لے، وہ بھی لے لے۔ کہا فلاں چیز بھی مجھے دے، فرمایا لے لے، یہ مجھے دے دے۔ لے لیا۔ لینے کے بعد امیہ بن خلف کہنے لگا ارے ابو بکر تو تو عرب کے تاجروں کا جناب صدر ہے، سب سے بڑا ہے، اور تاجروں کے اندر بہت
نام کمایا تو نے، یہ کیسا سودا کیا تو نے، تجھے بلال میں کیا نظر آیا؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے امیہ تو یہ بتا کہ تجھے بلال میں ایسی کیا خامی نظر آئی تھی کہ تو اسے سزا دیتا تھا؟ ایسی کیا بات نظر آئی کہ تو اسے تکلیفیں دیتا تھا؟ ایسی کیا بات نظر آئی کہ تو جو ہے اتنے مہنگے داموں میں بیچ رہا ہے؟ اس نے کہا میں بتاؤں کہ بلال میں کیا خامی نظر آئی؟ یہی خامی نظر آئی، میں نے اسے گرم ریت پہ بھی لٹایا، اس کے سینے پہ بڑا بھاری پتھر بھی رکھوایا، اس کے ہاتھوں میں جو ہے میخیں بھی ٹھکوائیں، اس کے جو جناب والا گلے میں رسہ ڈال کے مکے کی گلیوں میں جو ہے گھسیٹا بھی صحیح، لیکن یہ ایک ہی بات کہتا تھا محمد ہمارے بڑی شان والے، یہ بس ایک ہی بات کہتا تھا محمد ہمارے بڑی شان والے۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں، حضرت بلال نے یہ بھی کہا ہوگا سب سے اولا ہمارا، سب سے اولا، یہ شعر صرف آپ کے ذوق کے لیے پڑھ رہا ہوں، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے علی سے پوچھ صدیق کتنا عظیم، علی سے پوچھ صدیق کتنا عظیم ہے، سماعت فرمائی۔